अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर का तरीका क्या है, फवाहिश और इस्म में क्या फ़र्क पाया जाता है, जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस कुरानी सफ़र में आप सभी कुरान दोस्तों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह मुबारक आराफ की मज़ीद 2 आयतों की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए, उसके तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ تم کہہ دو میرے پروردگار نے صرف بے حیائی اور بدکاری کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور اسم یعنی ہر گناہ یا شراب کو، اور کسی پر ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم و یقین نہ ہو۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا خوبصورت سا ترجمہ۔ پڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فواحشہ جمع ہے فاحشہ کی، اور وہ ایسا گناہ ہے جس کی برائی ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہے، جیسے زنا کرنا، چونکہ زمانے جاہلیت میں چھپ کر زنا کرنے کو جائز سمجھتے تھے، لہٰذا اس آیت نے اس کی حرمت کی دونوں صورتوں میں یعنی چھپ کر یا ظاہر کر کے تاکید کر دی ہے۔ اسم وہ گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان پستی میں گر جاتا ہے۔ باغی دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام ہے۔ اس آیت میں اعتقاد سے اور زبان سے تعلق رکھنے والے گناہوں کی ایک مختصر فہرست موجود ہے۔ روایات میں اندرونی گناہ سے مراد ظالم رہبروں کی سرپرستی کو قبول کرنا شمار کیا گیا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، جو کوئی علم اور جانکاری کے بغیر کسی بات میں حکم جاری کرے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تفسیر نمونہ۔ زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کی حجت کیا ہے؟ امام نے فرمایا، ان یقولوا ما یعلمون ویقفوا عندما لا یعلمون، جو کچھ جانتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو خاموش رہتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ تفسیر فرقان۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ پیغام نمبر 1، خداوند عالم کی طرف سے حرام کی گئی چیزیں انسان کو تربیت اور اسے ترقی اور کمال تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حلال چیزوں کے حکم زیادہ ہیں اور حرام کم اور محدود ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید اور روایات میں کیا گیا ہے۔ نمبر 3، گناہ ہے، اس کی برائی ذاتی اور عقلی ہے، چاہے لوگ نہ سمجھ سکیں۔ نمبر 4، مشرکین کے پاس ان کے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 5، تبلیغ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے پازیٹیو نقطے بیان کیے جائیں، حلال راستے اور معمولی راہ حل پیش کیے جائیں، پھر حرام کام اور ان کے برے اثر کو پیش کیا جائے۔ اس سے پہلی آیت میں حلال چیزوں کا تذکرہ تھا، یہاں پر حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 6، برہان اور دلیل لطف الہی اور اس کی عنایت ہے جو انسان کی عقل اور روح کو الہام کی جاتی ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کی نسبت علم و دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ہر طرح کا دعویٰ، خاص طور پر ہستی و وجود کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ دلیل اور منطق کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 34 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم و ملت کے لیے ایک معین مدت اور زمانہ ہے۔ جب بھی ان کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی بنیاد پر اجلن اور ایک زمانہ صرف افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ حکومتوں، قوموں، امتوں اور تہذیبوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے نکات، جانتے ہیں آیت کریمہ میں کیا پیغام بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دنیا اور اس کے القاب سے مغرور نہ ہوں اور حرام سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، اس کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی حادثہ تدبیر الہی منظم حساب کتاب سے باہر نہیں، امتوں پر بھی ایسے ہی قانون حاکم ہیں۔ نمبر 3، فرصت اور سہولیات جو ہمارے اختیار میں ہیں سب ختم ہو جانے والا ہے، لہٰذا جس قدر ہو سکے ان سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 4، ظالم لوگ خدا کی دی ہوئی مہلت کو اپنے اوپر مہربانی نہ سمجھیں کیونکہ ان کا وقت بھی آنے ہی والا ہے۔ چنانچہ ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ سورہ کہف آیت 59۔ نمبر 5، راہ خدا میں لڑنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش جاری رکھیں، طاغوت کو آخر ایک دن مٹنا ہی ہے۔ نمبر 6، ازل سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ افراد اقتدار میں آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پھر امتحان میں ڈالے جاتے ہیں اور وقت آنے پر زمین سے مٹ جاتے ہیں۔ فواحش جمع ہے فاحشہ کی، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا اثر سب کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسم وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔